رائزنگ پاکستان میں اس وقت آپ کی ملاقات کروانی ہے پاکستان کے لیڈنگ بک ٹیوبر شاہ رخ ندیم سے، جو کہ ہمارے سیگمنٹ ہوسٹ بھی ہیں، رائزنگ پاکستان کا مستقل سلسلہ اور حصہ ہیں، اور ان کی بتائی ہوئی کتب سے آپ سب مستفید ہوتے ہیں اور سب کہتے ہیں بس شاہ رخ بھائی ہمارے اصل سپر سٹار ہیں۔ گڈ مارننگ، السلام علیکم۔ گڈ مارننگ اینڈ وعلیکم السلام توثیق اینڈ فاطمہ۔ تھینک یو سو مچ آنے کے لیے۔ تھینک یو اٹس آلویز فیلز گریٹ ٹو بی ہیئر، بہت اچھا لگتا ہے۔ آپ ہمیشہ کراچی سے آپ ویڈیو کے ذریعے ہمارے شو میں شامل ہوتے ہیں اسکرین پہ، آج کیسا لگ رہا ہے ایکچوئل سیٹس پہ آ کے؟ بہت اچھا لگ رہا ہے۔ اسلام آباد از ون آف مائی فیوریٹ سٹیز اینڈ پی ٹی وی از ون آف مائی فیوریٹ انسٹیٹیوشنز، تو مجھے تو بہت آئی ایم فیلنگ ویری ایکسائٹیڈ ٹوڈے۔ گریٹ۔ اچھا جی شاہ رخ، 2-3 سوال میرے پاس ہیں، 2-3 سوال فاطمہ کے پاس ہیں۔ جی تو آج اگلے 10 منٹ میں ہم چاہیں گے کہ ہم زندگی کے بہت سے مسائل کا حل آپ سے بالکل، آج 10 منٹ میں ہم لوگ گیم اوور کر دیں گے۔ گیم اوور۔ اچھا، سب سے پہلے تو تھوڑا سا مختصر میں چاہوں گا ساتھیوں کو آپ یہ بتائیں کہ آپ ماشاءاللہ اتنے کتاب دوست بھی ہیں، کتاب بین بھی ہیں، اتنی زیادہ ہزاروں کتابیں آپ نے پڑھ رکھی ہیں اور اتنا اچھا آپ ریویو دیتے ہیں۔ یہ کتاب کا شوق اور یہ عادت، شوق سے زیادہ عادت اب تو سیکنڈ ہیبٹ بن گئی ہے، جیسے پانی کی پیاس لگتی ہے آپ کو کتاب بینی کی پیاس لگتی ہے۔ بالکل ایسے ہی۔ یہ پیاس بنی کیسے؟ اس کی 2 مین کیٹلسٹ تھے توثیق ان مائی چائلڈہڈ۔ ایک میرے ٹیچر انگلش کے سر طارق، آئی اسٹل ریمبر، انہوں نے جو ہمیں چارلز ڈکنز پڑھایا، رابرٹ لوئس اسٹیونسن کو پڑھایا، انہوں نے مارک ٹوین کو پڑھایا، تو وہ جو ایک فیسینیشن تھی نا کتابوں سے، انہوں نے ہمارے اندر انکلکیٹ کی۔ اینڈ دین ہماری جو گھر کا ماحول تھا، امی اور ابو وہ بھی ہمیشہ پش کرتے تھے کہ کتابیں پڑھیں، اسپیشلی انگریزی کی کتابیں پڑھیں، بیکاز مائی مام آلویز یوز ٹو سے کہ یار تم نے انگریزی لکھنی اور بولنی بہت اچھی ہے۔ اچھا۔ سو وہ ایک جو ہے اٹریکشن بچپن سے ہی ہو گئی تھی۔ لیکن جو اصل ٹپنگ پوائنٹ ہے نا، جو ٹرننگ پوائنٹ ہے، وہ یہ تھا کہ دیر واز اے ٹائم ان آر فیملی لائف جب ہم وی ٹچ راک باٹم، اور ہم لوگ بہاولپور میں تھے، ابا جو تھے وہ کراچی چلے گئے تھے، انہوں نے اپنی لائف ایٹ دا ایج آف 45 دوبارہ سٹارٹ کی۔ تو وہاں پہ جب وین ہی کوڈنٹ افورڈ ٹو ٹریول، ان کے پاس نہ بائک تھی نہ گاڑی تھی، وہ 2 بسیں چینج کر کے آفس جاتے تھے۔ اس زمانے میں بھی توثیق ہی یوز ٹو سینڈ آل آف اس بکس، 1 book a month فار ایوری ون۔ ہم لوگ 5 بہن بھائی ہیں، اور اس کتاب کے اوپر جس کو وہ ڈیڈیکیٹ کرتے تھے، اس کے فرنٹ پیج پہ میسج لکھتے تھے کہ میں نے تمہارے لیے یہ کتاب کیوں سلیکٹ کی ہے۔ وہ کراچی سے بہاولپور کتابیں بھیجتے تھے؟ بالکل خود آ نہیں سکتے، خود نہیں آ سکتے تھے، تو وہاں کتابیں بھیجتے تھے۔ میں نے سوچا واٹ از ہی ٹرائنگ ٹو کمیونیکیٹ، مطلب میری عمر 10-12 سال ہوگی، 13 سال ہوگی، تو میں نے کہا کتابوں کے اندر کچھ تو ایسا میسج ہے جو وہ کمیونیکیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اور وہاں سے جو ایک جرنی سٹارٹ ہوئی ہے، اٹس اے نیور اینڈنگ جرنی۔ اور اب اکثر میں اپنے دوستوں کے ساتھ یا فیملی کے ساتھ بات کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں جیسے ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں، نہاتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، اپنی زندگی کنڈکٹ کرتے ہیں، ہمارا لائف سٹائل کا حصہ ہے، اسی طرح میرے لیے بک ریڈنگ از اے پارٹ آف مائی لائف سٹائل۔ سو ایوری ڈے آئی نیڈ ٹو ریڈ 53 منٹس، یہ میرا ایک اسٹیپولیٹڈ ٹائم ہے۔ 53 منٹس۔ ہاں، وائی 53؟ اس کے پیچھے ایک میتھمیٹکس ہے۔ اچھا، میتھمیٹکس یہ ہے، تھوڑی سی میں نے اس کو ڈم ڈاؤن کی ہے، لیکن آڈینس کو سمجھ آ جائے گی واٹ آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے۔ ایک ایوریج کتاب میں فاطمہ 75,000 ورڈز ہوتے ہیں آن ایوریج۔ اگر 200-250 پیجز کی بک ہے نا، تو اس میں 75,000 سے 80,000 ورڈز ہیں۔ لیٹس ٹیک 75,000 ایز اے بیس نمبر، ٹھیک ہے۔ اور ایک انڈیویجول 1 منٹ کے اندر 200 ورڈز پڑھتا ہے، تو اگر آپ 75,000 کو 200 سے ڈیوائڈ کریں تو یہ بنتے ہیں 375 منٹ۔ ٹھیک ہے، اب یہاں سے کیلکولیشن آسان ہے۔ اب آپ کہتے ہیں کہ میں نے 1 مہینے میں کتاب ختم کرنی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ ڈیوائڈ کریں 30 سے اس کو 375 کو، تو آنسر آئے گا 12.5 منٹ۔ So if you want to finish 1 book every month، آپ کو روزانہ 12.5 منٹ پڑھنے ہیں۔ واہ! اگر آپ نے 2 ختم کرنی ہے تو 25 منٹ پڑھنے ہیں روزانہ، ٹھیک ہے، اور اگر 4 ختم کرنی ہے تو آپ کو روزانہ 53 منٹس پڑھنے ہیں۔ تو انہوں نے 4 کتابیں، تو I read at least 5 to 6 books a month۔ اس کے لیے 53 منٹس تو 53 منٹس مجھے پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ وہ کون سے ہیں 53 منٹس؟ دن کا کون سا حصہ؟ It can be early in the morning as well and it can be just prior to going to sleep as well۔ لیکن میں پریفر کرتا ہوں ارلی مارننگ، یا تو 30 منٹس ارلی مارننگ لگا لوں یا رات کو 20-25 منٹ اور لگا لوں اس کے۔ جیسے لوگ نہیں ہوتا کہ جم جانا ہے یا کھانا پکانا ہے، مطلب زندگی کا ایک حصہ ہے کہ اچھا وہ کتاب پڑھنی ہے۔ یس یہ تو، اور اب میرا یہ پروفیشن بھی ہو گیا ہے، اٹس مائی پروفیشن ایز ویل، سو آئی ایم باؤنڈ بائی obligation ایز ویل کہ مجھے اب پی ٹی وی
کو مجھے پروڈیوس کرنا ہے, وہ مجھے بک ریویوز دینے ہیں, تو میں نے خوابوں کا شجر دیکھا ہے اور میں نے انلائٹنمنٹ ناؤ اور مجھے 0 to 1 وہ مجھے پڑھنی ہے, پڑھوں گا نہیں تو ہاؤ ول آئی بی ایبل ٹو پروڈیوس دا ویڈیوز. سو along with my شوق یہ ایک پروفیشن بن گیا ہے. اب کیسا لگتا ہے ابھی آپ جاتے ہیں کہیں مارکیٹ میں, کوئی ایئرپورٹ پہ اب لوگ ملتے ہیں, جی جی بالکل, یہ ایک ٹرانسفارمیشنل جرنی ہے توثیق. ایئرپورٹس پہ, شاپنگ مالز میں لوگ آ کے ملتے ہیں, سیلفی کہتے ہیں ہمیں آپ کے ساتھ چاہیے, لوگ بات کرتے ہیں کہ ہم نے 3-4 سال سے آپ کو فالو کیا ہوا ہے. سو اتنی رسپیکٹ ہے اس چیز کے لیے. ایک بڑی خوبصورت بات ہے فاطمہ یہ کہ ہم عموماً کہتے ہیں کہ اچھا نہیں یہ کتاب بین معاشرہ نہیں ہے, کتاب دوست معاشرہ نہیں ہے, یہاں پہ کوئی فلم سٹار یا میوزک سٹار, وہ خیر فلم سٹار میوزک سٹار جائے تو شاید زیادہ ابھی بھی زیادہ سیلفیز ہوں, لیکن آپ کی اس شخصیت نے اس نوشن کو بھی کافی حد تک غلط ثابت کیا ہے کہ ایک کتاب بین, ایک کتاب دوست شخص بھی ایک سٹار ہو سکتا ہے اور اس سے بھی سیلفیاں مانگی جا سکتی ہیں. ایک مجھے کوٹ یاد آ رہا ہے توثیق آپ کی بات سے, للی ٹاملن کا ہے, کہ اس نے کہا تھا کہ I always thought why doesn't somebody do something about this, and then I realized that I was that somebody. وہ somebody کوئی اور نہیں تھا, وہ somebody میں تھا. اب اس کا اردو ترجمہ برائے مہربانی پیش کیجئے. اردو ترجمہ اس کا یہ ہے کہ ایک معاشرے میں جہاں پہ شاید سپرفیشلی ہمیں یہ لگتا ہے کہ لوگ کتابیں نہیں پڑھتے یا ہماری انٹلیکچوئل سٹیمولیشن یا انٹلیکچوئل گروتھ اس لیول پہ نہیں ہے, تو کسی نہ کسی نے یہ سٹیپ لینا تھا کبھی نہ کبھی کہ لوگوں کو کتابوں کے اوپر لگائے. تو میں جب پڑھاتا تھا بزنس سکولز میں, آلویز یوزڈ ٹو ٹاک ٹو مائی اسٹوڈنٹس کہ بھائی بتائیں گڈ ٹو گریٹ پڑھی ہے, 0 to 1 پڑھی ہے, ماسٹرز آف اسکیل پڑھی ہے, تو آئی یوز ٹو سی بلینک فیسز. میں نے کہا بھائی یہ ہو کیا رہا ہے, دیز پیپل آر دا کریٹرز فار دا فیوچر آف پاکستان. انہوں نے کتاب نہیں پڑھی تو ہاؤ ول دے بی ایبل ٹو گرو انٹلیکچولی. تو پھر میں نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ کسی اور کو بلیم کیا جائے, I should be the one. اگر میں اس کو کرٹیک کر رہا ہوں تو it's my responsibility کہ میں اس کو صحیح بھی کروں. بارش کا پہلا قطرہ مجھے خود ہی بننا ہے. Absolutely. And then it has been a transformational journey. میری زندگی ایکچولی بدل کے رہ گئی ہے جب سے میں نے اس کو پروڈیوس کرنی شروع کی ہیں ویڈیوز کو. انٹرسٹنگ. اچھا میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہوں گی کہ جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کے فادر نے آپ کو یہ ایک طریقہ بھی تھا کہ آپ کو کتاب سے آپ کی دوستی انہوں نے کرائی, آپ کے جو اپنے بچے ہیں وہ ہیں کتاب سے ان کی دوستی ہے؟ ہاں, جو میری بڑی بیٹی ہے سہانی, اس کو میں نے what I did with her, اب یہ لوگوں کے لیے ایک سیکھ بھی ہے. I don't want to be pompous about myself, لیکن ایک سیکھ ہے. میری گھر میں ایک لائبریری ہے, اس میں تقریباً 2,500-3,000 کتابیں ہیں. میں نے سہانی سے کہا کہ سہانی یو ہیو ٹو کیٹلاگ ایچ اینڈ ایوری بک, تم نے ہر کتاب کو کیٹلاگ کرنا ہے. اب وہ اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر ایکسل آتا ہے اسے, ہی از اراؤنڈ 9 year old, ایکسل کے اوپر اس نے ایک ایک کتاب کو نکال کے یہ آتھر لکھا ہے, اس کا نام لکھا ہے. میں نے کہا تم نے سیریل نمبر لکھنا ہے 1 آتھر, اپنا بک نیم آتھر, اور پھر اس کو پھر میں نے اس کو جانرز میں بھی کر رہا ہوں کہ فلاسفی کی کون سی کتابیں ہیں, سائیکالوجی کی کون سی ہیں, ہسٹری کی کون سی ہیں, جیوگرافی کی کون سی ہیں. سو ایٹ سچ اے ینگ ایج وہ مجھے بتا دیتی کہ وہ میں نے دیکھے ہیں, وہ میں نے پرائز دیکھی پڑی ہوئی تھی وہاں پہ, یا میں نے اس کے ناموں سے آشنا ہو رہی ہے. دیکھیں آپ نے نا توثیق فاطمہ میں بھی وہ شاید نہ اس کتاب کو پڑھ پائے, لیکن میں کہتا ہوں کہ اگر آپ شیڈو کے نیچے کھڑے ہو جائے نا, درخت کے نیچے, تو آپ کو شیڈو خود بخود مل جائے گا اس کا. تو سائے کی تلاش جو ہے نا, وہ سایہ آپ نے اپنے بچوں کو دینا ہے, اس کے بعد آپ ان کے سب کانشیس انکانشیس میں وہ بات ڈال دیں, اور وہ ود دا پیسج آف ٹائم وہ ایونچولی وہ اس عادت کو اپنا لیں گے. یعنی گھر میں کتاب پڑھی بھی ضرور ہونی. ایبسولوٹلی. اینڈ اگر another one more thing, اگر آپ موبائل یوز کریں گے سونے سے پہلے, یہ مجھے بتا رہی, اوکے سوری, آج صبح یہ بتا رہی تھی کہ میری بہت بری عادت ہے کہ میں سونے سے پہلے 2 گھنٹے موبائل, تو پھر بچے کبھی بھی کتاب نہیں پڑھیں گے. آپ ایک کام کریں, ٹو آل دا پیپل ہو آر لسننگ ٹوڈے, سونے سے 10 منٹ پہلے جب آپ کے بچے سوتے ہیں 8 بجے 9 بجے, آپ کہیں کہ 10 منٹ ہم لوگ, میں بھی بک پڑھوں گی اور آپ بھی میرے ساتھ بک ریڈنگ کریں. ڈیولپ دس ایز اے روٹین. بولے ہماری گھر کی ہیبٹ ہے کہ سونے سے پہلے ہم لوگ 10 منٹ پہلے پڑھتے ہیں. بالکل, کیونکہ مجھے تو انہوں نے عادت ڈال دی ہے کتاب پڑھنے کی اب, لیکن میں ابھی ان سے پہلے بھی یہ بات کری تھی کہ جو ہمارے آج کل کے جو بچے ہیں, دیکھیں اب آپ کے بچوں کے لیے یہ تو ایک بلیسنگ ہے کہ آپ نے ان کو ایک چیز کی طرف لگا دی ہے, لیکن موسٹلی اب بچوں کا سارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے وہ لیپ ٹاپس کے اوپر ہے. آگے اس جنریشن کا کیا ہوگا, کیونکہ ان کے مائنڈ میں وہ کتاب سے پڑھنا کانسیپٹ نہیں ہے, ان کو تو لیپ ٹاپس کی عادت ہے. بالکل. اچھا اس میں 2 آرگومنٹس ہو سکتے ہیں. دیکھیں میں تو ایک پیپر بیک والا بندہ ہوں, مجھے تو ایک فزیکل کتاب چاہیے, لیکن دا کوسچن از فاطمہ, وائی ریڈ, پڑھنا کیوں ہے؟ سو آئی آلویز سے ریڈنگ از اے مینس ٹو این اینڈ.
it's not an end in itself. रीडिंग के जरिए आपका जिंदगी का मकसद ये नहीं कि आपने रीड करना है, रीड करना क्यों है? अपनी इमोशनल बैलेंस के लिए, अपनी कॉग्निटिव डेवलपमेंट के लिए, अपने आप को इंटेलेक्चुअली ग्रो करने के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ के लिए, डिप्रेशन को अवॉइड करने के लिए, इमेजिनेशन के लिए, क्यूरियोसिटी के लिए, अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए, विजडम को बढ़ाने के लिए, एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए. ये मैंने आपको 10 रीजंस दे दिए टू रीड. सो अब आप उसको डिजिटली भी रीड कर सकते हैं, सो बी इट. ऑडियो बुक्स भी आती हैं, आप ऑडियो बुक्स को भी सुन सकते हैं. और अगर आपने ये किताब फिजिकली रीड करनी है तो ऑफ कोर्स यू कैन रीड दैट एज वेल. बिल्कुल. और यहाँ मैं आपको दिखाता चलूँ उस किताब का जिक्र, इस किताब का जिक्र मैंने परसों भी शो में किया था, और वो है रीडिस्तान. ये किताब है जी जो शाहरुख ने लास्ट ईयर पब्लिश की है, और इसके अंदर उन्होंने खूबसूरत चीज़ ये की कि इस एक किताब में 50 किताबें. रीडिस्तान इसका नाम है. इसमें 50 किताबों को इन्होंने कंप्रेस, नॉट फिजिकली कंप्रेस, Yes. लेकिन इंटेलेक्चुअली उसको कंप्रेस किया है कि एक किताब आप 10 मिनट में ख़त्म कर सकते हैं. यानी इसके अंदर 50 डिफरेंट किताबें हैं, 50 डिफरेंट चैप्टर्स की सूरत में. Absolutely. ब्रिलियंट आइडिया. Absolutely. ये आइडिया कैसे आया था? यही सोच के कि फातिमा जैसे लोग जिनके पास टाइम नहीं होता कि पूरी किताब पढ़े, है ना? Let's not pick on Fatima. बट देखें अगेन आइडिया ये है कि इन द फास्ट पेस वर्ल्ड, आपने कहा कि दुनिया इज वेरी फास्ट. सो अब इस फास्ट पेस वर्ल्ड में अगर मैं किसी को कहूँ कि वॉर एंड पीस पढ़ो भाई, ओए होए. या शहाबनामा पढ़ो, तो वो कैसे पढ़ेंगे 1200 पेजेस की किताब में? बिल्कुल. तो मैंने सोचा अगेन अ यूटिलिटी कि आप एक ऐसा किताब लिख दें जिसमें आप 10 से 15 मिनट के अंदर कोई भी शख्स उस किताब को पढ़ सके. सो जस्ट बिफोर यू स्लीप यू कैन एक्चुअली फिनिश अ बुक व्हेन यू रीड रीडिस्तान. यानी वो एक तरह से फास्ट फूड का जमाना है ना जी आजकल. हाँ, let's adapt with the world. So कि ये है. और इस वक्त कोई ऐसे लोग भी आपको मिले इस रीडिस्तान के एक्सपीरियंस के बाद के जो वाकई जिन्होंने इससे इस्तेफादा किया और 10-10 मिनट में किताबें पढ़ी और उसको तौसीक, यू नो, सबसे इंटरेस्टिंग चीज और फैसिनेटिंग चीज रीडिस्तान के बारे में ये है कि ये किताब सबसे ज्यादा गिफ्ट हुई है. यस. बाय द वे इट्स द करंट बेस्ट सेलर इन पाकिस्तान. Yes, This yes, book is I a know. best seller. बिल्कुल. और ये गिफ्ट इसलिए हुई है, कॉर्पोरेट गिफ्टिंग में बहुत लोगों ने इस्तेमाल की है, क्योंकि वो लोग जो पढ़ नहीं पाते उनके लिए ये अगेन एक गिफ्ट ही है कि आप 15 मिनट के अंदर एक किताब खत्म कर सकते हैं. सो मुझे बहुत लोगों ने डीएम्स किए, मैसेजेस किए कि हमने 15 कॉपीज आपकी एक गो में खरीद ली. किसी ने 20 कॉपीज एक गो में खरीद ली. मैंने पूरे खानदान को दे दी, मैंने पूरे ऑफिस को दे दी कि यार कहीं से तो स्टार्ट करो अपनी रीडिंग जर्नी. वेरी गुड. So शाहरुख, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम. हमें बिल्कुल अंदाजा है कि आपने फौरी तौर पे अभी लाहौर निकलना है Yes. अपनी अगली कमिटमेंट्स के लिए, लेकिन यू टुक आउट टाइम फॉर पीटीवी, फॉर राइजिंग पाकिस्तान, फॉर अस. बहुत बहुत शुक्रिया. आपकी कहानी, मेरी और शाहरुख की दोस्ती भी ऑनलाइन हुई थी. Yes, इसी तरह yes, इनको मैंने फॉलो करना शुरू किया और वहाँ से हमारी दोस्ती हो गई. एंड आई एम सो वेरी प्राउड ऑफ यू कि आप जैसे नौजवानों से मिल के वो जो पाकिस्तान का हम कहते हैं यार पाकिस्तान दा की बढ़ेगा, पाकिस्तान का क्या मुस्तकबिल है, तो आप जैसे लोगों के मिल के मुझे होता है कि नो हमारे पास ऐसा पोटेंशियल है, ऐसे ब्रेन्स हैं, हमने भी बहुत आगे. बिल्कुल, एब्सोल्युटली, इट्स अ प्लेजर टू बी हियर. और पाकिस्तान के लिए ही करना है, अपने मुल्क के लिए ही करना है. एक छोटी सी बात जस्ट बिफोर आई लीव, हम लोग यूरोप जाते हैं, हम लोग कनाडा जाते हैं, हम लोग माइग्रेट कर जाते हैं ऑस्ट्रेलिया में. वहाँ पे जाके हम लोग नए दोस्त बनाते हैं, नए हमारे एसोसिएट्स होते हैं, नए फ्रेंड्स होते हैं, नया सोशल सर्कल होता है. हम ये सब चीज़ें अडॉप्ट कर लेते हैं, लेकिन अपनी माँ नहीं अडॉप्ट कर सकते. माँ वही रहती है. तो ये मुल्क भी हमारी माँ की तरह है. तो हम चाहे जहाँ भी चले जाएं, वी कैन नॉट अडॉप्ट आवर मदर. So this is our mother, this country is our mother, and we have to serve it in every possible capacity we can. यही जिंदगी का फलसफा है और इसी को आगे लेके चलना है. That's how I conduct my life. थैंक यू सो मच. खुश रहो, जीते रहो. राइजिंग पाकिस्तान में एक छोटे से ब्रेक